فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بر محمد۔ حضرات، کسی بھی خطیب یا ذاکر کا بیان سننے کے لیے ماحول میں تھوڑا سکون ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو سامعین کے ذہن منتشر ہو جائیں گے، کچھ کا دھیان ادھر کچھ کا ادھر۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور بھی بہت سے ذاکرین مقررین انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے انداز میں اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بہرحال یہ مجلس سالانہ مجالس میں اس مجلس کا شمار ہے، اور ہر سال یہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ کس کی بارگاہ میں ہوتی ہیں؟ کس کے نام سے ہوتی ہیں؟ مولائے کائنات، سرتاج ولایت اور ابو الائمہ مولا علی کے حوالے سے یہ مجلس ہوتی ہے۔ اور یہ تفصیل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ایسا کیا ہوا تھا، کیا معجزہ ہوا تھا۔ سب تفصیل آپ کو معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے کہ کوئی مصیبت کسی پہ پڑ گئی اور وہ دل کی گہرائی سے علی کو یاد کر لے تو علی اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اگر علی مدد کو نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں بلانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ کمی ادھر سے نہیں ہوتی ہے، ادھر سے ہوتی ہے۔ غور کریں آپ۔ تو مولائے کائنات کے حوالے سے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مجلس کے بعد شبیہ ذوالجنابی برآمد کریں گے انجمن والے، شبیہ تابوت بھی آپ زیارت کریں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، مشہور ترین آیت کریمہ جسے آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں۔ وہ ذکر اور ہوتے ہیں جنہیں سن سن کے دل اکتا جاتا ہے، لیکن یہ تذکرہ اہل بیت ایسا تذکرہ ہے کہ جتنا سنتے جاؤ اتنی تشنگی بڑھتی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب ماشاءاللہ سننے والوں کا مجمع ہے، اور میرا چہرہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی فاصلہ مکانی زیادہ بڑھ جاتا ہے، فاصلہ زمانی بڑھ جاتا ہے، لیکن دل سے تو ہم دور نہیں ہیں۔ جو مل رہا ہے محبت سے، اسی خلوص سے مل رہا ہے جیسے پہلے ملتے تھے۔
اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں طالب علمی کے زمانے میں 3 اشرے میں پڑھتا تھا۔ یہ رہا بھنیڑا سادات، بھنیڑا سادات میں طالب علم تھا میں بنارس جوادیہ عربی کالج میں، وہاں سے آ کے میں 3 اشرے پڑھتا تھا، ایک صبح کو، ایک دوپہر میں، اور ایک جو ہے شام کو۔ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، توجہ دیں۔ اب ایک مجلس تو 10 بجے 11 بجے دن میں، اور دوسری شام کو 5 بجے، اور تیسری مجلس میں رات کو 9 بجے۔ تو جب میں طالب علم تھا تو اس وقت 3 اشرے میں ہر سال پڑھتا تھا۔ تو کیا اب مجھ میں پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے کیا؟ آپ میں سننے کا جذبہ ہو تو میں پڑھنے کے لیے کوشش کروں۔ ابھی ترجمہ بھی نہیں میں نے آیت کا کیا ہے، چونکہ بات آ گئی ہے مدد کی، تو کچھ لوگ جو ہیں سنتے رہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بہت کچھ آتا رہتا ہے، یا علی نہ کہا کرو، یا علی مدد، یہ کیا ہے، یہ تو بدعت ہے، شرک ہے، تمہارا املا تک تو صحیح نہیں ہے، فتوے لگا رہے ہو، بدعت کو بدعت کہہ رہے ہو۔ تیری بدعت میں اتنی شدت کہاں سے آ گئی؟ علی کا نام لینا بدعت ہے، علی کو پکارنا بدعت ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا علی کا نام لے کر علی کو پکارنا بدعت نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اگر رسول نے علی کو نہیں پکارا تو نادے علیاً مظہر العجائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ دیں، آپ دل لگائیے تو جلدی سے ترجمہ کروں گا۔ ابھی ترجمہ نہیں کیا آیت کا میں نے، کہا یہ علی علی کہتے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ ارے میں نقل قول کر رہا ہوں، ایسا نہیں میری اردو صحیح نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، شرک ہے۔ تو بھائی کسے پکارے کہ بس اللہ اللہ کرو، خالی اللہ کو پکارو، بس اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو مدد کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یہ بدعت ہے۔ جو مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یا علی مدد کہہ کے کیوں مانگ رہے ہو؟ جو مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ یہ بات میری طرف منسوب نہ کر دینا، نقل قول کر رہا ہوں، جو ادھر سے بات آتی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ اعتراض کرنے کو پیدا ہوئے، کچھ لوگ جواب دینے کو پیدا ہوئے، ذرا دل لگائیے گا آپ۔ تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیا کہا میں نے؟ اے ایمان لانے والو، ایمان تو لا چکے، اب ذرا تقوی الہی اختیار کرو۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، تیسرا نمبر کا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر خالی ایمان لانا وسیلہ ہوتا، خالی تقوی اختیار کرنا وسیلہ ہوتا، تو اللہ تیسری منزل کا ذکر کیوں کرتا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اور تم ضد میں کہہ رہے ہو نہیں ہم نہیں مانتے، وسیلہ نہیں مانتے۔ توجہ دیں آپ، ہاں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کہ نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو ہم تمہاری شہرگ گردن سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ شہرگ گردن سے کہیں زیادہ قریب ہے تو کسی کے وسیلے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مانگنا ہے ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں گے۔ ذرا غور کریں، میں کہوں گا کمبخت صبح کی چائے تو بیوی سے مانگتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صلوات چڑھے محمد و آل محمد پر، وہ چائے منگا لے اللہ سے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کیا بیکار کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرب الہی حاصل کرنا ہے تو کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب وہ وسیلہ کون ہے؟ ذرا غور کریں آپ۔ پھر آیت پڑھ دوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، ایمان تو لا چکے، تقوی الہی اختیار کرو، اور دیکھو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا۔ آپ اتنے ہلکے میں نہ سنیں، یہ کلام شمشاد احمد کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا اگر سچوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان سچوں کو تلاش کرو جو اللہ کے معیار کے مطابق سچے ہوں، ان کے بنائے ہوئے سچے نہ ہو۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب تک بولیں گے نہیں آیت کا ترجمہ ہی نہیں کروں گا میں. تیسری آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، ایمان تو لا چکے، اب اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. اور تیسری منزل میں کس کی اطاعت کریں؟ توجہ دیں آپ. تیسری منزل میں کس کی اطاعت کریں؟ کہ واولی الامر منکم، تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. آپ تیسری منزل کو پہچانیں. قرآن کا لب و لہجہ بتا رہا ہے، قرآن کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ جو توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ، سلا دیں گے مجھے آپ. غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تین لفظیں، تیسری ذمہ داری. نمبر 1 وسیلہ تلاش کرو، نمبر 2 سچوں کے ساتھ رہو، نمبر 3 اولو الامر کی اطاعت کرو. تو لہجہ بتا رہا ہے قرآن کا کہ جو اولو الامر ہیں وہی صادقین ہیں، جو صادقین ہیں وہی وسیلہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ جسے آیہ ولایت کہتے ہیں. یہ نہ سمجھے 2-2.5 گھنٹے ٹائم لوں گا، پڑھنے کا تو پڑھ سکتا ہوں، مغرب کا ٹائم اگر چاہے آپ تو ملا دوں، مگر دوسروں کا کیا ہوگا، اور بھی میرے بھائی ابھی پڑھیں گے، اس لیے میں سمیٹ دوں گا، مگر شرط ہے کہ ساتھ دیتے جائیے گا. یہ ولایت کا تاجدار کون ہے؟ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ طرفین کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، سمجھ گئے؟ طرفین، دونوں طرف کی تفسیریں اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ تفسیر میں ملے گا کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. تو پھر شان نزول کیا ہے؟ کیوں نازل ہوئی ہے؟ غور کریں. کیسے آپ کو بلواؤں؟ یہ جوگی پورے کا مجمع ہے بھائی. دنیا دیکھ رہی، لوگ سوچیں گے کہ مولانا نے سلا دیا. مجلسیں سلانے کے لیے نہیں ہوتی، جگانے کے لیے ہوتی. دل لگائیے یہاں تو بات عرض کروں کہ اللہ جو ہے وہ تاج ولایت بھیج رہا. کیوں بھیج رہا ہے؟ کس کے لیے بھیج رہا ہے؟ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کریم کی فضائل اہل بیت سے متعلق، انہیں پڑھ کے دیکھیے. ایسا لگتا ہے کہ آیتیں در اہل بیت پر آنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہیں. کیا کہا میں نے؟ غور کریں آپ. یعنی کچھ کام اہل بیت ایسا کرتے ہیں کہ آیت اتر جاتی ہے. اب یہاں سے عام مسلمان اور اہل بیت کا فرق پہچانیے. عام مسلمان کون ہے؟ جو آیتیں کے نزول پر عمل کرے. آیتیں نازل ہوتی جائیں، مسلمان عمل کرتا جائے. اقیموا الصلاۃ، مسلمان فوراً نماز پڑھے. وآتوا الزکوٰۃ، مسلمان فوراً زکوٰۃ دے. تو عام مسلمان میں اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے. یعنی ایک عام مسلمان جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ آیتیں اترتی جائیں اور مسلمان عمل کرتا جائے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت عمل کرتے جائیں، قرآن کی آیتیں اترتی جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ. نہیں کہا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. چلیے موقع آ گیا، میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، شان نزول بتاؤں گا، اسی مجلس تمام کر دوں گا. دل لگائیے گا. اللہ اس آیہ کریمہ میں جسے آیہ ولایت کہتے ہیں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی
صرف اور صرف اللہ ہے۔ یا اللہ، اللہ کے بعد کون ہے؟ کہ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول ہے۔ یا اللہ یہاں ولایت ختم کا نہیں، سلسلہ آگے چلے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب آپ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، اللہ نے اپنی ولایت کا تعارف اپنے اسم ذات سے کرایا، توجہ ہے نا، اور اپنے رسول کی ولایت کا جو ہے تعارف جو کرایا وہ کیسے کرایا؟ دل لگائیں، میں علمی موشگافیاں کرتا ہوں، اسی میں کوئی نتیجہ نکل کے آئے گا۔ وہ کہے سے تعارف کرایا؟ منصب رسالت سے، یعنی لفظ رسول استعمال کیا۔ لیکن اب نبی کے بعد ولایت کس کو ملے گی؟ اس کا تعارف اللہ نے ذات سے نہیں کرایا، صفات سے کرایا۔ سو گئے ایسی مجلسیں سننے کے، ابھی اپنے کو عادی بنائیے تو آپ کچھ لے کے اٹھیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں، مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بٹتے ہیں۔ ایک تبرک تو گیٹ پہ بٹتا ہے، ایک تبرک یہاں فرش پہ بٹتا ہے۔ تو وہ تبرک جو گیٹ والا ہے وہ تو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے، یہاں والا تبرک سب کو نہیں ملتا ہے۔ یہ تبرک اسی کو ملتا ہے جس کے ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا آپ اس تبرک کو لینے کی کوشش کریں۔ یا ماشاءاللہ، نعرہ آپ نے سن لیا اور سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ، جب تک زندہ ہیں سنتے ہی رہیں گے، سنتے رہیں گے، یہ نعرہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ہر سن و سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نعرہ حیدری، سب نے ہم آواز ہو کے کہا یا علی۔ کیا کہا میں نے؟ ارے جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے مجلس لمبی ہو جائے گی، سنیے گا۔ تو سب نے مجمع نے کہا یا علی، ایسا کہ خالی بوڑھوں نے کہا؟ نہیں، جوانوں نے بھی کہا یا علی۔ کیا خالی بوڑھوں اور جوانوں نے کہا؟ نہیں، بچوں نے بھی کہا یا علی۔ نعرہ حیدری سنتے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ یا علی۔ اب اس موقع پر ایک جملہ میں دیتا ہوں، ایک شعر، اس کی تشریح کرتا ہوں، ماشاءاللہ مجمع بھرا ہوا ہے، حال میں سنا دوں۔ یہ شعر میرے والد ماجد، خدا انہیں غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، تنہائی میں بیٹھ کے بھی یہ شعر جھوم جھوم کے وہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اس لیے نہیں بولے کہ فارسی شعر ہے، اردو ترجمہ کرتا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جہاں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام، اپنے ولی کا نام، ائمہ معصومین کا نام سب اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جہاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ یعنی اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی چپ نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ، کہ علی کا نام بھی کتنا راحت بخش نام ہے۔ یہ تو اللہ کے نام سے مشتق ہے، اور اس نام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اکیلا نام عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ یعنی یہ علی کا اکیلا نام، ایک اکیلا نام، بوڑھوں کے لیے عصا ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے تعویذ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بچوں کے لیے تعویذ۔ دیکھیے آ گئی آواز بچے کی یا نہیں؟ بچے نے کھڑے ہو کے آواز لگائی یا نہیں لگائی؟ نعرہ جو حیدری کا لگاتا ہے آدمی، نعرہ جو حیدری کا لگاتا ہے آدمی، عشق علی کو دل میں جگاتا ہے آدمی۔ نعرہ جو حیدری کا لگاتا ہے آدمی، عشق علی کو دل میں جگاتا ہے آدمی۔ ہے پارسا بھی اور میری ماں امین بھی، نعرے کا دے کے جواب بتاتا ہے آدمی، دے کر جواب نعرے کا کہتا ہے آدمی۔ بول نعرہ حیدری!
حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین عظمت آل محمد پر بلند تر صلوات. سلام. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. تو بات مکمل کر دوں، غور کریں آپ. انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے. کیوں چپ ہو گئے بھائی؟ ہر 3 برا نہیں ہوتا. صلوات بڑھے محمد آل محمد پر. انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ حیات بچپنا، دوسرا مرحلہ حیات جوانی، تیسرا مرحلہ حیات بڑھاپا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اکیلا نام علی کا زندگی کے 3 مراحل میں کام آتا ہے. بوڑھوں کے لیے عصا، جوانوں کے لیے تلوار، بچوں کے لیے تعویذ. تو آؤ دیکھیں علی کے نام میں کتنے حرف ہیں. عین، لام، یہ کہاں سو گئے؟ علی کے نام میں بھی 3 حرف ہیں. پھر ایک جملہ کہوں گا، ہر 3 برا نہیں ہوتا ہے. ایک جملہ زندگی بھر یاد رکھنا، ارے بھائی معدود برا ہوتا ہے، عدد برا نہیں ہوتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ تو علی کے نام میں بھی 3 حرف ہیں. توجہ ہے نا؟ ایک عین، ایک لام، ایک یہ. تو علم العداد کی تائید تو مولا نے بھی کی ہے. اب علی کی عظمتوں کو سلام کرنا، پہلے عدد نکال کے دیکھو. عین کے ہوتے ہیں 70 سال کا انسان ہوتا ہے بوڑھا. لام کے ہوتے ہیں 30 سال میں ہوتی ہے بھرپور جوانی. یہ کے ہوتے ہیں 10 سال کا ہوتا ہے بچہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اکیلا نام ماشاءاللہ. علی علی ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں. جب بچوں میں اتنا جذبہ ہے تو جوانوں میں کتنا ہونا چاہیے. توجہ دیں آپ، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. ہاں ماشاءاللہ. بس جلدی میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں اس حوالے سے پیش کروں گا. عظمت مولا کو سلام کیجیے گا. اب کچھ جو ہیں کج فکر لوگ، گھٹیا فکروں کے مالک، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے؟ لفظ یعنی جو منہ سے نکلتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں مستعمل اور ایک کو کہتے ہیں محمل. توجہ ہے؟ آپ خلوص میں میرے پاس آئے، مولانا آپ نے چائے وائے پی لی؟ تو چائے جو ہے مستعمل ہے، وائے کیا ہے؟ یہ محمل ہے. مولانا کھانا وانا کھا لیا؟ کھانا تو کھانا، وانا کیا بھئی؟ کھانا مستعمل ہے، وانا محمل ہے. لا یعنی توجہ فرما رہے ہیں آپ، لیکن اب یہ زبان ہے، پہچانیے. کھانا وانا، پانی وانی، غور کیجئے گا آپ. ارے میں لفاظی کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آپ کا. تو اب کچھ لوگ جو ہیں مولا علی کے اتنے مقدس نام کو بھی محمل خانے میں ڈالتے ہیں.
کہتے ہیں آپ لوگ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ارے چھوڑیے علی ولی کا ذکر، کوئی اور ذکر کیجئے، چھوڑیے علی ولی کا ذکر۔ میں کہوں گا کمبخت، تو نے علی کی عظمت کو گرانا چاہا تب بھی منہ سے ولی نکلا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تب بھی تیرے منہ سے ولی نکلا۔ عظمت مولا کو سلام کرے کہ علی کے نام کو کوئی محمل بنانا چاہے تو اگر وہ بولے گا تب بھی منہ سے ولی نکلے گا۔ اب آ گئی بات، اب ترجمہ پھر کر رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک بتحقیق صرف اور صرف تمہارا ولی یا تو اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، اور پھر رسول کے بعد صفات کے ذریعے تعریف ہوا، وہ ایمان والے ہیں تمہارے ولی جن کی شان یہ ہے کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ سوچ رہے تھے سنا ہوا ہے، ابھی کہاں ہیں آپ، ابھی تو بہت کچھ سننا باقی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شان نزول ہے اس آیت کا شاید اسی پہ مجلس ختم ہو جائے اگر آپ ساتھ دیں، تو اب جو ہے دیکھنا ہوگا نا ہمیں کہ بھئی آیت کب نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی، شان نزول ہے کیا، تو تفسیر پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ ایک دن لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے، روز ہی پڑھتے ہوں گے، چلیے اس دن بھی پڑھ رہے تھے، اور خالی لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، مولا علی بھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل آ گیا، آنے کے بعد اس نے سوال کیا، کسی نمازی نے کوئی جواب نہ دیا، پوری مسجد میں سناٹا۔ پھر اس نے کہا کہ ارے بھائیو ذرا میری مدد کر دو، میں فقیر ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا کہ لے بھائی 2 روپے لے جا، 1 دینار لے جا، 5 درہم لے جا، کچھ نہیں۔ تیسری بار اس نے پھر سوال کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ تو کیا یہ لمحے فکریہ نہیں چلیے اور لوگ جواب نہیں دے رہے تھے، علی تو جواب دے دیتے؟ یہاں دیکھیں آپ کیسے چپ رہتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ دیتا ہوں، اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں سنیے گا، کوئی جواب نہیں ملا تو اب اس کا روئے سخن بدل گیا، خطاب کا انداز بدل گیا۔ ابھی تک تو مسجد میں پڑھنے والے نمازی بندوں سے سوال کر رہا تھا، جب کوئی جواب نہیں آیا تو سر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ سنیے گا، سر آسمان کی طرف اٹھ گیا، یا اللہ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو کہا خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کہاں ہے آپ؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ علی کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جیسے علی نے انگلی سے اشارہ کیا، چمکتی ہوئی انگوٹھی نظر آئی، وہ اشارہ سمجھ گیا اور آیا، آ کے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی، سوال اس کا پورا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ بولے، کچھ استخارہ دیکھ رہے ہیں کہ بولیں نہ بولیں، ابھی بولنے کا استخارہ آ جائے گا۔ اب میرا سوال ان سے نہیں ہے جنہوں نے جواب نہیں دیا، میرا سوال مولا علی سے ہے کہ مولا آپ نے بھی کوئی جواب نہ دیا، 3 آوازیں اس نے دیں اور لوگ نہیں بولے، تو آپ تو بولتے نہیں تو اشارہ تو کرتے، تو مولا جو ہے کیسے اشارہ کرتے، کیسے بولتے؟ سنیے گا، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ علی کیوں نہیں بولے؟ لوگ نہیں بولے چھوڑیے، مجھ سے کیا مطلب ہے، علی کیوں نہیں بولے؟ 3 آوازیں سائل نے دی، علی خاموش رہے، عبادت میں مصروف رہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر علی اس وقت بندوں میں ہوتے تو اسی وقت اشارہ دے دیتے۔ علی بندوں میں نہیں تھے، بندگی میں تھے۔ ارے بھائی نہیں سمجھے آپ، وہ بندگی میں تھے، چونکہ اللہ کی بندگی میں مستغرق تھے، غرق تھے، اس لیے پکارتا رہا۔ علی کو کوئی توجہ نہیں ہوئی، یہ کون علی ہے؟ یہ وہی علی ہے کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر نکل گیا، آپ کو پتہ نہ چلا، کیونکہ آپ کی روح وہاں حاضر تھی۔ تو جیسے ہی سائل نے اللہ سے شکوہ کیا، علی کی روح باب اجابت میں تھی، جیسے اس نے شکایت کی اللہ سے تو حاجت پوری کر دی علی مرتضیٰ نے۔ کیا ممبر سے اتر آؤں نیچے؟ مجھے بلانا آسان ہے، جھیلنا بہت مشکل ہے۔
مولا کہاں تھے؟ خالی بندوں میں نہیں، بندگی میں تھے۔ جب اللہ کی بندگی کی طرف مولا علی مائل ہوتے تھے تو دنیا و مافیات سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ میں اس سے اچھی مثال کیا دوں کہ پاؤں سے تیر نکل گیا، علی کو پتہ بھی نہ چلا، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حالت عبادت میں علی یہاں نہیں ہوتے تھے، وہاں بارگاہ معبود میں ہوتے تھے۔ اور جیسے ہی اس نے آواز دی یا اللہ تیری بارگاہ سے واپس جا رہا ہوں، تو اس کی آواز باب اجابت سے ٹکرائی، علی نے سن لی، فوراً متوجہ ہو گئے۔ اب یہ بتائیے اتنے بڑے مجمع میں مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی، تو اس کو علی والا ہاتھ کہاں سے نظر آ گیا جو انگوٹھی اتار کے لے گیا؟ کیا کہا میں نے؟ غور کریں آپ۔ اس لیے کہ 3 بار پکار کے اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب کسی کا ہاتھ میری مدد کو اٹھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر ایک ہی ہاتھ پہ تھی جسے اللہ نے ید اللہ کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جسے اللہ نے ید اللہ کہا اور سمجھ گیا کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں تو اللہ کا ہی کوئی ہاتھ ہوگا جو میری مدد کرے گا۔ اس نے انگوٹھی لی، سائل کا سوال پورا ہو گیا، چلا گیا۔ اس انگوٹھی کی تاریخ کیا ہے؟ زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی ہے، سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس انگوٹھی کو کہتے ہیں انگشتر سلیمانی۔ یہاں دل لگا دیجیے گا، بات سمیٹ دوں گا۔ انگشتر سلیمانی، نبی آخر تمام انبیاء و مرسلین سلف کے آپ وارث تھے، چاہے وہ موسیٰ کا عصا ہو، سلیمان کی انگوٹھی ہو، توجہ فرما رہے آپ، سب کے آپ وارث تھے۔ تو یہ انگوٹھی سلیمان پیغمبر کی وراثت میں نبی کو ملی، ٹھیک ہے؟ نبی کو ملی یہ انگوٹھی، یہ نہیں بھائی جو میں نے پہن رکھی ہے، اشارہ دے رہا ہوں۔ انگشتر سلیمانی وہ منتقل ہوتی ہی ہمارے نبی تک آ گئی، نبی نے پہن لی۔ اب ایک دن نبی نے علی کے چہرے پر نظر ڈالی اور سوچا ارے داماد کے ہوتے ہوئے میں انگوٹھی پہنے رہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ فوراً انگوٹھی اتاری اور علی کو پہنا دی۔ تو اب تو مانو کہ داماد کو انگوٹھی دینا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا ماشاءاللہ، سننے والا مجمع ہے، جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ انگوٹھی کی تاریخ سن لیجئے گا۔ اب تو محسوس کرو علی کا ذکر ایسا پرکشش ذکر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جوان ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایسا پرکشش ذکر ہے۔ بس اسی انگوٹھی کے اوپر بولوں گا میں، عظمت تمام کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ انگوٹھی کی تاریخ کیا ہے، اسے انگشتر سلیمانی کیوں کہتے ہیں، اور اس انگوٹھی سے منصب ولایت کا رشتہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، موضوع چاہے کچھ بھی ہو، میں زیادہ تر قرآنی آیات سے استفادہ کرتا ہوں اور استدلال پیش کرتا ہوں۔ سلیمان کو انگوٹھی کہاں سے ملی، کب ملی، کیوں ملی؟ سلیمان پیغمبر تھے نا، اولو العزم پیغمبر، ہفت اقلیم کے شہنشاہ بادشاہ، یہ بادشاہت کہاں سے ملی، انگوٹھی کیوں ملی؟ یہاں دل لگائیے، نیند پوری مت کیجیے گا یہاں، ہاں سنیے گا۔ تو جناب سلیمان پیغمبر نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی من لدنک، توجہ ہے نا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی بعدی، یا اللہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ جب تک چپ رہیں گے یہی ریپیٹ کروں گا، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ تو اپنے نبی کی دعا اللہ مسترد کیوں کر دیتا؟
فوراً اس نے دعا قبول کر لی اور اپنے فرشتے کے ہاتھ انگوٹھی بھیج دی، جاؤ سلیمان کو انگوٹھی دے دو، پہنو اور حکومت کرو۔ سلیمان نے انگوٹھی پہنی اور حکومت شروع ہو گئی۔ ہوا پہ حکومت، فضا پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت۔ کیوں لفاظی کرا رہے ہیں؟ لفاظی والی مجلس مجھے نہیں آتی ہے بھائی، جلدی بولا کریں تاکہ مجھے یقین ہو کہ بات پہنچ گئی۔ ساری کائنات پر ظاہراً حکومت حاصل ہو گئی، تو اب یہ کرشمہ کس کا تھا؟ ایک دن سلیمان پیغمبر چلے گئے غسل خانے میں تو انگوٹھی اتار دی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھول گئے، ارے جو بھول جائے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ بھول گئے تھے، نہیں بھول نہیں گئے، رکھ گئے تھے۔ جب غسل خانے سے نکلے تو انگوٹھی ابھی پہنی نہیں اور کسی کو آواز دی، جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اسے آواز دی، جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ جن کو آواز دی، توجہ ہے نا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے خالی جن کہوں تو نہیں سمجھے، جن کو آواز دی، کیا کہہ رہا ہوں؟ سب کے سب وہیں بت کی طرح کھڑے رہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ سارا کرشمہ اس انگوٹھی کا تھا۔ جب تک انگوٹھی ہاتھ میں ہے سلیمان کی حکومت چل رہی ہے، انگوٹھی ہاتھ سے اگر الگ ہو گئی تو حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ نہیں توجہ دی آپ نے، میں کیا کروں؟ میں 2.5 گھنٹے پڑھتا ہوں میں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ آج ٹائم لوں گا، دوسروں کا وقت نہیں چھینوں گا، اس لیے کہ ہم ایسوں کے ماننے والے نہیں ہیں جو دوسروں کا حق چھین لیا کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ دعا کیا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اب موت تو برحق ہے، موت بہانے ڈھونڈتی ہے، ایک نہ ایک دن تو انسان کو اس دنیا کے چھوڑ کے جانا ہے۔ اب ایک دن سلیمان پیغمبر نے کہا میں اپنے قصر کی چھت پہ جا رہا ہوں، حجرے میں، اوپر والے حجرے میں جا رہا ہوں، خبردار مجھ سے کوئی ملنے نہ آئے، اس لیے کہ میں اپنی مملکت کا معائنہ کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی گاڑھی اردو بول رہا ہوں کیا ہیں؟ اور کریں، مملکت کا معائنہ کرنے جا رہا ہوں۔ گئے اور جانے کے بعد سے اندر سے کنڈی لگا لی، کھڑکیاں بند کر لی، سارے دروازے جنگلے جھروکے سب بند کر لیے تاکہ کوئی جھانک کے بھی نہ دیکھ سکے۔ اب وہ کیا معائنہ کرنے گئے تھے وہ تو وہ جانے، لیکن معائنے کو گئے تھے۔ غور کریں آپ، بند کمرہ، نہ کھڑکی کھلی ہے، نہ جھروکا کھلا ہے، نہ دروازہ کھلا ہے۔ ابھی وہ کچھ معائنہ کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ حکومت میں کیسا چل رہا ہے۔ اچانک دیکھا ایک شخص آیا، کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلام ہے۔ کہا من انت، تو کون ہے؟ کہا انا ملک الموت، میں ملک الموت ہوں۔ کہا ارے کیا تیرے کانوں تک میرا حکم نہیں پہنچا؟ یہاں بھی عظمت علی کو سلام کرنا، کیا میرا حکم تیرے کانوں تک نہیں پہنچا؟ میں نے حکم دیا کہ خبردار کوئی مجھ سے ملنے یہاں نہ آئے، اور تو کیسے چلا آیا؟ غور کریں آپ۔ تو اب آئیے اللہ سے سوال کریں، یا اللہ آدھے گھنٹے بعد بھیج دیتا، 45 منٹ پہلے بھیج دیتا۔ جب انہوں نے آرڈر نافذ کیا خبردار کوئی ملنے نہ آئے مجھ سے، تو عین اسی ٹائم کیوں بھیج دیا؟ کہ نہیں اسی وقت بھیجنا ملک الموت کو ضروری تھا تاکہ سلیمان اپنی حکومت کی حدیں پہچان لیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اسی وقت ملک الموت کو بھیجا کہ تو جا قبض روح کر اور چلا آ، تاکہ سلیمان سمجھ جائیں کہ ان کی حکومت زمین پر تو ہے، آسمان پر تو ہے، توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ، فضا میں ہے، ہوا میں ہے، جنوں پہ ہے، انسانوں پہ ہے، چرند پہ ہے، درند پہ ہے، پرند پہ ہے، لیکن آسمان والوں پر ان کی حکومت نہیں چلے گی۔ حکومت کا دائرہ سمجھا دیا۔ اب یہی ملک الموت جو ہے سلیمان پیغمبر کے ہاں بغیر اجازت کے آ گیا، لیکن یہی ملک الموت جب در زہرا پہ آیا تو ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، شہزادی اجازت دے تو اندر آؤں۔ تو میں کہوں گا یا اللہ، ارے سلیمان نے تو یہ دعا کی تھی کہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ جب وہ وہاں آیا
توجہ فرما رہے ہیں آپ. جب وہ ملک الموت وہاں آیا تو سلیمان ناراض ہوئے اور اس نے ان کی حکومت کی حد بتا دی. لیکن یہی ملک الموت جس نے وہاں کہا تھا کہ میں کسی کے گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا ہوں، اب وہی در زہرا پہ کھڑا ہے، اجازت کے لیے کھڑا ہے. ارے توجہ نہیں دی آپ نے. تو یا اللہ کیا سلیمان کی دعا مسترد ہو گئی؟ کیا یا اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. دل لگائیں تو جملہ دوں تو اللہ آواز دے گا ہاں ہاں یہی تو دعا کی تھی کہ اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. یہ کہا تھا میرے پہلے کسی کو نصیب نہ ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خبردار آل محمد کو بعد والا نہ سمجھنا، یہ پہلے والے ہیں اور اتنے پہنے والے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی اور تھا ہی نہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سمیٹ رہا ہوں بات. خدا تعالیٰ ہم آپ کی سماعت کو روز بروز اور پروان چڑھائے اور جو بزرگوں کا معیار سماعت تھا اللہ اس کو برقرار رکھے. عظمت اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، غور کریں آپ. اب ایک بات بتائیے، فرق پہچانیے. سلیمان کو اللہ نے ایک انگوٹھی دی، جب وہ نہانے کے لیے وضو خانے میں گئے انگوٹھی ایک طرف رکھ دی تو حکومت ہی ختم ہو گئی. اب علی کا اور سلیمان کا فرق پہچانیے. دونوں واقعے دیکھیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ علی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اشارے سے دے دی، سائل لے کے چلا گیا. تب تاج ولایت کا اس انگوٹھی سے ربط کیا ہے؟ یا اللہ جب سائل کو انگوٹھی دے دی علی نے، تب تو نے جو ہے آئے ولایت کیوں نازل کی؟ کیا دنیا کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ سلیمان کی حکومت کا دار مدار انگوٹھی پر ہے. جب تک انگوٹھی پاس میں ہے حکومت چلے گی. اگر انگوٹھی الگ ہو گئی تو جتنی دیر الگ ہوگی حکومت نہیں چلے گی. لیکن علی کو سلیمان جیسا نہ سمجھنا. علی وہ ہے کہ انگوٹھی پہنے تب بھی حکومت چلے گی، سائل کو دے دے تب بھی چلے گی. علی کی ولایت محتاج انگشتری نہیں ہے. اب کیا کہوں، کچھ لوگ بغض اہل بیت میں بہت زیادہ بولتے ہیں. بزرگ علماء سے بہت سرمائے ہم لوگوں کو ملے ہیں. غور کریں، توجہ دیں. ٹھیک ہے نماز میں بدن نہیں ہلنا چاہیے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلنا چاہیے، سکون سے نماز پڑھنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن لوگوں کو لیک پوائنٹ مل گیا، سوئیے نہیں، موقع مل گیا کہ لے ارے صاحب اگر علی نے سائل کو انگوٹھی دے دی، ہاتھ اٹھا کے انگلی ہلا دی تو نماز کہاں باقی رہی؟ میں کہوں گا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے تو بدن ہل جائے تو نماز باطل ہے. میں نے بدن کہاں ہلا؟ ذرا سا ہاتھ ہلا تھا، ایک انگلی ہلی تھی تو نماز کہاں سے باطل ہو گئی؟ کہہ رہے صاحب چاہے ایک انگلی ہل جائے، جب انگلی ہل گئی توجہ تو نماز علی کی باطل ہو گئی. ایک جملہ جلدی والا دے دوں، تاش کی طرف نہ دھیان دیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ تم کہہ رہے ہو کہ انگوٹھی دینے کے لیے انگلی ہلا دی تو نماز باطل ہو گئی اور اللہ نے تاج ولایت بھیج دیا. تو سوچو جب علی کی باطل نماز اللہ کو اتنی پسند ہے تو کامل نماز کتنی پسند آئے گی؟ دل نہیں لگا رہے آپ، توجہ دیں آپ. تو یہ بتائیے اگر ساتھ دے دیا تو یہی مجلس مکمل کر دوں گا کہ انگلی ہل گئی تو معاذ اللہ نماز باطل ہو. کیا بکواس کر رہے ہو بھائی ہیں کہ نماز باطل ہو گئی؟ تو آئیے آیت پڑھ رہا ہوں میں. آج کل تو یوم قدس بیت المقدس سب چرچے میں ہے نا. یہ بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول. اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جو حج پہ گئے ہوں گے، تو مسجد ذو قبلتین پہ گئے تھے یا نہیں؟ اس مسجد کا نام قبلتین کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ذو قبلتین کیوں ہے؟
دو قبلوں والی مسجد، توجہ ہے نا، یہ دو قبلوں والی مسجد کہاں ہے؟ غور کریں، کیوں دو قبلوں والی مسجد ہے؟ نبی جب نماز پڑھتے تھے بیت المقدس میں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو یہ جو یہودی تھے یہ ہمارے نبی کو طعنے دیتے تھے کہ ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو قبلہ ہی نہیں ہے۔ تو رسول کے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی اپنا قبلہ ہوتا تو یہ طعنے ہمیں سننے کو نہ ملتے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس تک خبر پہنچ گئی کہ میرے نبی کا دل دکھا رہے ہیں۔ تو اب سنیے حالت نماز میں کیا ہوا۔ نماز ابھی پڑھ رہے ہیں رسول، حالت نماز میں ایک آیت لے کے یہاں جبریل نازل ہوئے۔ دل لگا دینا، یہ تقریر کا آخری جملہ ہوگا۔ اب وہ جو ہے حالت نماز میں جبریل کیا آیت لے کے آئے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ میرے حبیب، اب اس حالت نماز میں ہی آپ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف موڑ لیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، تو ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ اس لیے اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں۔ اور جبریل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آیت سنا دینا، شانوں پہ ہاتھ رکھ کے نبی کو گھما دینا۔ کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ اب جواب دے رہا ہوں میں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ جبریل نے شانوں پہ نبی کے ہاتھ رکھے اور رکھنے کے بعد آہستہ سے اشارہ دیا، یا نبی اللہ، اللہ کا حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو میں کہوں گا نادانو کمبختو، علی کی ایک انگلی ہل گئی تو نماز باطل، نبی کا پورا بدن ہل گیا۔ تمہت سالم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نبی کا پورا بدن ہل گیا تو نبی کی نماز سالم ہے۔ بس آپ نے ساتھ دے دیا، ابھی دوسری مجلسیں بھی ہونی ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ سے استفادہ کرتا ہوں، منزل پہ آنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک بتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد کون ہے؟ بلا فصل وہ صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چلیے، اس پہ پڑھنے کے لیے تو اشرا بھی کم ہے، لیکن بات مکمل کر رہا ہوں۔ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ آپ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں؟ حال میں جتنے لوگ ہیں یقیناً نماز پڑھ کے آئے ہوں گے۔ آج تو جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ کی بھی پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ بس قیام نماز پہ ایک جملہ سن لیں، نماز قائم کرنا اور ہے۔ تو میرے دوستو، نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ اگر لفظ قائم پر توجہ دے دی تو چند منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا میں، دل لگائیے گا یہاں۔ یہ قیام نماز کسے کہتے ہیں؟ صفین کا میدان، جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا۔ غور کیجئے، اب یہاں ایک جملہ مولا حسین کا سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، اور نہ میرے بابا کو ملے۔ سوچئے، حسین اپنے اصحاب پہ فخر کر رہے ہیں، نانا کے صحابیوں کے مقابلے پر، باپ کے صحابیوں کے مقابلے پر، اور بھائی حسن مجتبیٰ کے صحابیوں کے مقابلے پر۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کی تفصیل پیش کر دیتا، بس دو منظر آدھے منٹ میں سن لیجئے اور پہچانیے اصحاب علی اور اصحاب حسین کو۔ پہچانوانا چاہتا میں تو وقت نہیں ہے، پہچانواتا کہ اصحاب حسین اصحاب رسول میں کیا فرق ہے، اصحاب حسین اصحاب حسن میں کیا فرق ہے، اصحاب حسین اور اصحاب علی میں کیا فرق ہے۔ بس ایک لفظ دوں گا میں۔ صفین کی جنگ میں جیسی نماز کا وقت ہوا، مولا علی نے کہا تلواریں روک لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، صفیں مرتب کرو، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس نے کہا نماز کے لیے؟ امام نے کہا۔
اور کربلا میں عاشور کے دن جب ظہر کا وقت آیا تو ابو ثمامہ سیداوی نے کہا فرزند رسول آج تو ہماری زندگی کا آخری دن ہے، ہم چاہتے ہیں زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ لیں۔ امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اللہ اکبر ابو ثمامہ ذکرت الصلاۃ، اللہ اکبر جعلک اللہ تعالی من المصلین۔ اے ابو ثمامہ سیداوی، تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اللہ اکبر۔ تو وہاں پر نماز کو یاد دلایا امام نے، صفین میں نماز یاد دلائی کس نے؟ امام نے۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ امام کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، یہاں غلام نے کہا مولا زندگی کی آخری نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، صفیں مرتب کرو، اللہ اکبر، صفیں مرتب ہو گئیں۔ اور اس کے بعد عالم کیا ہے، ہر طرف سے تینوں کی بارش ہو رہی ہے۔ دو صحابی آگے بڑھے، حسین کے اصحاب کو پہچانیے، دو صحابی آگے بڑھے، اللہ اکبر، ایک زہیر قین اور ایک جناب سعید۔ آواز دی مولا ساری زندگی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن مولا آج اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ آنے والے تینوں کو ہم اپنے سینے پر لے لیں۔ ایسے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے۔ حسین نے اجازت دی، اللہ اکبر، ایک طرف سعید کھڑے ہو گئے، سعید کھڑے ہو گئے، دوسری طرف زہیر قین کھڑے ہو گئے۔ ہر تیر کو کبھی سعید نے سینے پہ لیا، کبھی زہیر نے سینے پہ لیا۔ امام نے ظہر کی نماز تمام کی اور جیسے ہی سلام پھرا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک طرف سعید گرے، ایک طرف زہیر گرے۔ آواز دی مولا آپ نے سلام پھیر لیا، اب ہم غریبوں کا آخری سلام لیجئے، السلام علیکہ یا مولا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک طرف سعید نے دم توڑ دیا، ایک طرف زہیر نے دم توڑ دیا، اللہ اکبر۔ ارے عاشور کی رات خیمے کے خیمے اصحاب سے بھرے ہوئے تھے، حسین کے چاہنے والوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن عاشور کے دن رفتہ رفتہ ایک وقت وہ آ گیا کہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو صدا استغاثہ پہ لبیک کہے؟ حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ عزادارو، شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی، شبیہ ذوالجناح بھی۔ اگر احساس کریں تو آنسو رک نہیں سکتے۔ ابھی تازہ خبر آپ نے سنی ہے نا، ارے ابراہیم رئیسی کے ساتھ کیا ہوا؟ اب وہ ہیلی کاپٹر سے گرے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بات کا منظر تو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی پتا چلا ارے ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر سے نیچے گر گئے، ہزاروں لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے، مگر جب سیدہ کا لال اپنے گھوڑے سے گرا تو کوئی ایسا نہ تھا۔ جنازے میں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، دوسرے ملکوں سے لوگ پہنچ رہے ہیں، ہائے غربت حسین۔ ارے ابھی کچھ دیر پہلے تک اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے اور محمد بھی تھے، لیکن اب ایک وہ وقت آیا جب جھولے میں اصغر بھی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ مرثیے میں آپ ایک مصرع سنتے ہیں، حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگے، عزادارو رونے کا حق ادا کر دینا۔ ڈگمگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کبھی داہنی طرف جھک جانا، کبھی بائیں طرف جھک جانا۔ حسین گھوڑے پہ زخموں سے چور چور ہیں، یہ کبھی دائیں طرف کیوں جھک رہے ہیں، کبھی بائیں طرف کیوں جھک رہے ہیں؟ ارے جب حسین بائیں طرف جھکتے تھے تو داہنی طرف برچھی کا پھل لگتا تھا، کبھی بائیں طرف لگتا تھا۔ جب بائیں طرف برچھی کا پھل لگتا تھا داہنے کو جھک جاتے تھے، جب داہنے طرف برچھی کا پھل لگتا تھا نیزہ مارا جاتا تھا تو آپ بائیں طرف جھک جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک وقت آیا جب آپ کی پیشانی پہ ایک تیر آ کے لگا، آپ نے تیر کو نکالا، اپنے کرتے کا دامن اٹھایا، چاہا کہ پیشانی سے خون صاف کر لوں۔ حسین کا چاند سا سینہ نظر آیا، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو حسین کے پشت کو توڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ اللہ اکبر! چاروں طرف سے اشقیاء ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اسی سے حملہ کرنے لگا۔ رونے کا حق ادا کرنا عزادارو، جب مولا حسین کے تابوت کی شبیہ آئے تو یہ سوچ کے تابوت کو کاندھا دینا یہ اس مظلوم کا تابوت ہے جس نے دن بھر سب کی لاشوں پہ لاشیں اٹھائی، مگر جب وہ مظلوم گھوڑے سے گرا تو اس مظلوم کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا۔ بھائی 1 منٹ کی زحمت دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر! اب حسین کی خبر شہادت کون پہنچائے؟ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ گھٹنا رکھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! اپنا خنجر نکالا، 12 ضربوں میں حسین کا گلا کاٹا۔ حسین ایڑیاں رگڑتے رہے، دم نکلتا رہا۔ سرحان ہے ایک معظمہ بیٹھی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے کہ بار بار بی بی شمر کا خنجر پکڑ لیتی تھی۔ ارے ظالم! میں نے اپنے لال حسین کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، مگر اس ظالم کو رحم نہ آیا۔ حسین کا تن زمین پہ رہ گیا، سر لو کے نیزہ پہ چڑھ گیا، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا، ارے کیا قیامت آ گئی، یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، کیا دیکھا؟ باپ کا سار نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ عزادارو، سب کی خبر شہادت حسین لے کے آئے۔ حسین کی خبر شہادت کون لاتا؟ ذوالجناح آگے بڑھا، پیشانی خون حسین میں رنگین کی، دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا۔ سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے یہ تو بتا دے، ارے دم قتل ذبح کے بعد ظالموں نے میرے باپ کو پانی